السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ میں غزل کے بقیہ حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ شہریار غزل کو دیکھتے ہی رہ وقت گیا۔ ضائع کیے چلتے ہیں کہانی کے غزل اگلے نے حصے کی شہریار کو طرف دیکھا اور بولی، ادھر میرے غزل دوست کے پریشان ماں ہو کی گئی آپ بھی ماشاءاللہ کہ بہت اگر ہینڈسم لگ شہریار رہے ہیں۔ مکان پنہ آنٹی کے نام میری کرنے دوست پر کو راضی نہ ہمیشہ ہوا بہت خوش رکھیے تو گا۔ اس کا برسوں پرانا غزل نے کام کہا کیسے پورا اور پھر ہوگا؟ غزل مسکرائی اور بولی، لیکن پنہ کو میں نے تو یقین اپنا تھا تعارف کہ آپ کو کروایا شہریار ہی مان نہیں۔ جائے گا۔ غزل 2 دن بیت غزل گئے، نام ہے میرا۔ شہریار کا کوئی فون ایک دفعہ نہیں آپ آیا۔ مجھے میرے گھر آج چھوڑنے گئے دوپہر تھے، غزل یاد پریشانی آیا؟ کے عالم میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ غزل تبھی خوشبو کے پنہ سامنے وہاں بالکل آئی اور انجان بن بولی، گئی، اور پریشان شہریار مت کو بھی ہو، مجبوراً جی انجان تیری بننا ہی پڑا۔ ہوگی۔ خوشبو کو آج لیکن غزل اچھی نہیں لگی۔ ابھی غزل کچھ بولتی کیونکہ ماں کی اس سے باتیں پہلے اسے آج سچ شہریار لگنے کا لگی فون آیا اور کہ غزل اس کے نے موبائل زندگی کی کی بیل سب سے بج بڑی اٹھی۔ غلطی کر دی ہے۔ غزل غزل بولی، کو اپنا دوست بنا کر آ گیا اس کا فون، اب کیا کیونکہ کروں؟ دلہن تو وہ پنہ تھی، نے کہا، لیکن سب کی نظریں مت غزل پر اٹھانا۔ جمی ہوئی تھیں اور ہر تھوڑا ایک کی تڑپائی زبان پر سے غزل کی خوبصورتی اور کے پنہ نام یہ تھے۔ کہتے ہوئے ہنسنے لگی۔ سائمہ اس وقت کو کوس رہی تھی کہ کب اس نے خوشبو کو پسند کیا۔ وہ تو صرف نارمل شکل و صورت کی لڑکی ہے، کاش اسے غزل آپ کو پہلے یقین مل تھا گئی کہ ہوتی اپنے شہریار بیٹے کا کے فون لیے۔ آئے گا؟ غزل نے بھی اور مسکراتے خوشبو ہوئے سوچ کہا، رہی تھی کہ غزل ہاں، کیا تھی، کیونکہ اور شہریار کیا سے کیا بن خو گئی۔ بخو اپنے باپ پر نقاب گیا ہے۔ اس کے چہرے پر سے ہٹتا نہیں ایک تھا، بھی شوق اور اور آج یہ عادت اپنی ایسی خوبصورتی نہیں سے پوری جو محفل یوسف لوٹ میں ہو رہی ہے۔ اور اس میں نہیں۔ پنہ تبھی خوشبو ہنسنے نے لگی قدر اور خشک پھر لہجے میں اداس ہو غزل کو گئی۔ کہا، تمہیں میں نے پھر بتایا بولی، تھا نا کہ آج ہرے رنگ کا کلر تھیم ہے، وہ بھی میرے تو ناراض تم ہونے دلہن پر کی طرح تیار 2 ہو کر دن کیوں بعد آئی ہی ہو؟ فون کرتا تھا۔ یار پورا بازار یہ کہتے ہوئے چھان مارا، پنہ کی ہرے آنکھوں رنگ میں کا آنسو جوڑا ہی آ نہیں گئے۔ ملا تو یہ پہن کر آنا پڑا۔ آپ پریشان اچھا، مت شادیوں ہوں، پر بھی کوئی تھیم ہوتا ہے، بس انسان کو خوبصورت نظر آنا چاہیے۔ اور یہ کہاں لکھا ہے کہ لال رنگ صرف دلہن ہی پہن سکتی ہے، دلہن کی دوست اس بھی تو پہن یوسف کو سکتی تو ہے۔ میں خون کے آنسو رلاؤں گی۔ میری مرضی، غزل میں نے غصے پہن سے لیا۔ کہا۔ شہریار بار کیوں؟ بار فون کر رہا میرے تھا۔ دوست کے منگیتر تقریباً کی۔ شام کے وقت میں صحیح غزل بول نے رہی فون ہوں۔ اٹھایا۔ غزل نے شہریار کو مخاطب شکر ہے کیا۔ تم نے فون اٹھایا۔ دراصل لال رنگ دیکھو، شہریار کو فون پسند بند تھا، مت کرنا، اس لیے میں غزل تم سے بہت شہریار پیار کے کرتا ہوں، پسند پر کے لال تمہاری رنگ آنٹی کا کی جوڑا شرط پہن میں پوری کر نہیں کر سکتا۔ آئی۔ تم ان وہ کو تتری کی سمجھاؤ، طرح کبھی یہاں شہریار نے بیٹھی کہا۔ تو کبھی وہاں۔ شہریار کی نظریں دیکھو، صرف غزل پر تھیں۔ میں ایک رسمیں ہی نہ ختم ہوئی، باحیا لڑکی ہوں، تو سب اپنے شریف گھروں کو گھرانے جانے سے لگی۔ تعلق ہے میرا۔ غزل میری شاعر کے میں نے باہر تو کھڑی ہو تمہیں گئی۔ آج تک اپنا چہرہ بھی نہیں وہ دکھایا۔ اپنی آنٹی کے تم آنے کا خود ہی ویٹ کر اپنی رہی جھوٹی تھی، محبت تبھی کے دعوے شہریار کر اس کے رہے ہو۔ پاس گاڑی لے کر آیا اور بولا، میری آؤ حالہ میں کی ایک تمہیں گھر چھوٹی سی شرط چھوڑاتا نہیں ہوں۔ مان سکتے؟ آپ مجھے بات ڈراپ کریں چاند گے؟ تارے توڑ کر لانے کی کرتے ہو۔ اس وقت آپ کچھ بھی اپنی کر دلہن سکتا کے ہوں۔ پاس جائیں، اس کے پاس ہونا غزل نے چاہیے کہا۔ آپ کو۔ غزل نے کہا، نہیں، میں اپنی میں دلہن تم کے سے پاس جھوٹی ہی محبت ہوں، نہیں کرتا، خود کو اور دیکھا مجھے نہیں معلوم ہے ہے کہ کہ تم میں ایک باحیا لڑکی ہو۔ آج تم دلہن لگ اسی رہی لیے ہو تو میں تم سے شادی کرنا اور میں چاہتا ہوں، دلہا، اور تو مجھے بھی دلہن تو معلوم تم ہے کہ ہی تم ہو مجھے میری۔ پسند کرتی چپ چاپ ہو بیٹھو، اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ میں شہریار تمہاری نے ہر کہا۔ شرط مان چکا ہوں۔ تو غزل نے شہریار صرف نے ایک کہا۔ بات کی، ارے واہ، شرط وہ پوری کیسے؟ ہوگی؟ تو کل ہی تک ہماری تو شادی ہو سکتی آپ ہے۔ نہیں مان رہے تھے، غزل ورنہ نے کہا، میں تم سے کل کتنا تک یہ پیار چاند کرتی دیکھا ہوں، نہیں تھا۔ اس بات کی گواہی آج میں دیکھ صرف لیا۔ اس بات سے دے یہ سکتی ہوں، چاند میرے گھر میں کے تم سے آنگن کا وعدہ ہی ہے کرتی ہوں کہ اگر میری اور شادی اسے تم وہیں سے نہ ہوئی چمکنا ہے۔ تو میں کبھی بھی چلو، شادی نہیں کروں گی، اب وقت ضائع مت کرو، ساری زندگی شہریار نے تنہا کہا۔ رہوں گی۔ غزل وعدہ مسکرائی ہے، اور شہریار کے ساتھ گاڑی میرا میں تم بیٹھ سے۔ گئی۔ شہریار شادی نے کروں غزل گی کو تو گھر صرف تم ڈراپ سے۔ کیا اور 2 اب گھنٹے کیا بعد تم ایک مولوی ایک کے ساتھ شرط غزل پوری کے نہیں گھر کر آیا، سکتے؟ ساتھ میں جو مکان صرف کے اور صرف کاغذات پنہ تھے آنٹی میرے مستقبل جو کے وہ 2 لیے دن تم سے پہلے پورا ہی کروانا پنہ آنٹی چاہتی کے ہیں۔ نام کر چکا تھا۔ کل کو اگر تمہارے کیونکہ ماں غزل باپ نے نے بات ہی ایسی کی تھی مجھے کہ اگر وہ اسے نہ ملا قبول تو نہ وہ کبھی کیا بھی زندگی میں یا تم شادی اپنے نہیں ماں کرے باپ کے گی، دباؤ میں آ کر مجھے تو چھوڑ اسے دو، مجبوراً پنہ کے نام وہ گھر تو میرے کرنا پاس پڑا۔ کیا ہوگا؟ میرے پنہ برے خوش حالات سے ہو گئی مقابلہ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ تو ہو، اور خوش دلی غزل سے نے یہ غزل کہتے کا ہوئے اور فون بند کر شہریار کا دیا۔ نکاح کروا اور دیا، اطمینان سے میں نے کہا اپنے تھا نا، کمرے میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ آج کر خوشبو لے کی مہندی کر کی لینے رسم دو تھی۔ اسے رسم خوشبو کے خوشبو ساتھ، نے نکاح صبح تمہارے ہی غزل ساتھ کو ہی کال ہوگا۔ کر کے دوبارہ پنہ نے انوائٹ کر غزل دیا کو تھا۔ گلے لگا لیا اور اسے رات چلے کے اب فنکشن رخصتی کا وقت ہو گیا ہے، شہریار نے کہا۔ ڈریس کلر تھیم بھی بتا رات کے دیا اس تھا وقت میں اپنی بیٹی کہ سب ہرے
رخصت نہیں کر سکتی۔ صبح کے اجالے میں میں خود غزل کو تمہارے گھر لے کر آؤں گی، پنّا نے اور وہ کہا۔ بھی یہی کلر تھیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ بہتر سمجھیں۔ غزل اب آپ کے پاس میری امانت ہے، شہریار نے کہا۔ غزل نے کہا۔ تم کچھ بھی پہن لو۔ شہریار، ایک چاند بات کا بولو، ٹکڑا ہی غزل نے کہتی کہا۔ ہے، پنّا نے کہا۔ ہاں بولو۔
شہریار نے کہا اگر آپ خوشبو کو نہیں بتائیں گے کہ ہماری تو کیا کل خوشبو میں کل خود اسے بتاؤں گی شادی شہریار سے ہو جائے گی؟ وہ جتنی غزل نے مرضی کہا، کالز کرے نہیں، آپ پک نہیں کریں ایسا نہیں ہو کیونکہ اب سکتا، آپ میرے میں شوہر اس ہیں کی جان لے لوں گی اور میں یہ اور گوارا وہ نہیں سفید کرتی ساڑی کہ اس آپ کو کسی سچ میں دوسرے سے پہننا بات پڑے کریں گی۔ اب آپ پننا پر نے غصے سے کہا، صرف اور صرف میرا حق ہے کسی آج دوسرے میں کا اپنے نہیں۔ مقصد کے کتنے غزل نے قریب رومانٹک ہوں، انداز میں کہا بچپن سے شہریار لے کر بہت آج خوش تک ہوا صرف اور وہاں دو سے لوگوں چلا کے گیا۔ نام یاد رہے مجھے، پننا خوشی سے قدر پاگل ہو گئی اور دوسرا اور غزل یوسف۔ کو گلے لگا کر بس جھومنے ان لگی۔ دونوں کی اس زندگی کا تباہ برسوں کرنی پرانا ہے بدلہ مجھے، پورا ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی غزل زندگی تم نے تباہ آج میری کرتے بیٹی کرتے بننے کا حق ادا اگر کر دیا ہے۔ خوشبو کی زندگی بھی آج میں تباہ ہو بہت خوش جائے ہوں۔ تو مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اب اس غزل یوسف نے کو غصے سمجھ سے آئے کہا گی کہ اس نے برسوں شام پہلے کو میرے ساتھ شہریار کیا کیا سفید تھا۔ رنگ کی شیروانی پننا نے پہن کہا۔ کر میرج حال آ غزل گیا۔ مسکرائی اور پننا کے ساتھ وہاں جھومنے خوشبو لگی۔ پیلے رنگ کے سوٹ اگلے میں دن ملبوس تھی خوشبو میرج اور ہال اس میں کا انتظار بارات کر کا رہی انتظار تھی۔ کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دلہن کے مہندی سرخ کی جوڑے میں بیٹھی رسم بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ شروع ہو پننا اور گئی۔ غزل شہریار کے اور گھر خوشبو پہنچ گئے۔ اسٹیج پر بیٹھے بہت سائمہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ بارات کی تیاریاں کر یوسف رہی اور تھی، سائمہ بہت ہی لیکن خوش وہ ان نظر آ دونوں کو رہے تھے دیکھ کر کیونکہ ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی غزل تھی۔ نے کالے رنگ کی سلک کی لیکن ساڑی بدر اور قدرے سونے کی بڑی سی پریشان نتھنی اور پہن دل ہی رکھی دل تھی میں دعا اور کر رہی ہاتھوں میں تھی سونے کی کہ وہ چوڑیاں۔ غزل نامی لڑکی آج نہ آئے، غزل کسی نئی ورنہ نویلی سب اس دلہن کی کی طرح خوبصورتی لگ کے رہی تھی، قصیدے پڑھنے لگ لیکن جائیں گے کالے رنگ کی اور ساڑی اس کی بیٹی کو کوئی شہریار بھی تھوڑا امپورٹنس نہیں حیران دے ہوا۔ گا۔ شہریار اس کے لیکن جس بات کا اس کو شاید ڈر اس کے تھا پیچھے وہی ہوا اس کا کوئی اور مقصد تھوڑی ہو۔ ہی دیر بعد شہریار چپ رہا۔ غزل سرخ رنگ غزل کا اور پننا کو دلہن دیکھ جیسا کر لہنگا پہن یوسف کر اور سائمہ فنکشن میں حیران آئے۔ رہ گئے۔ لال رنگ کی تم یہاں چوڑیاں کیا اور لینے آئی ہو جھمکے اس بیٹی؟ کے حسن میں اضافہ کر رہے تھے۔ ہم تو بارات کی وہ تیاریاں کسی کر رہے پرستان ہیں کی اور پری تم کو بھی یا خوشبو دنیا کی سب سے خوبصورت گھر ہونا دلہن لگ چاہیے رہی تھا تھی۔ کیونکہ تم تو وہ خوشبو کی لہراتی دوست ہو۔ ہوئی کسی ناگن کی تو طرح تم میرج خوشبو حال کے جاؤ، پاس آئی یہاں کیا لینے اور آئی اس ہو؟ کے گلے سائمہ لگ نے گئی۔ کہا۔ پاس بیٹھے شہریار آگے کے بڑھا تو اور ہوش بولا اڑ کہ گئے غزل اب اس گھر کی اور بہو بدر ہے کا بھی اور کچھ ایسا اس ہی نے حال رات ہو کو گیا غزل سے جیسے شادی کر لی بچڑی ہے۔ بنا پانی کے یہ بات تڑپتی ہے۔ یوسف پر اور سائمہ پر میری بجلی جان بن کر گری۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی پاس ہو۔ کھڑی پننا مسکرا رہی تھی۔ میں تو دونوں ہاتھوں پر مہندی لگواؤں نکل گی جاؤ میرے گھر سے اور لڑکی۔ تمہیں بھی خود یوسف نے غصے مہندی سے لگاؤں گی اپنے ہاتھوں وہ سے۔ کیسے نکل جائے غزل نے یوسف خوشبو صاحب؟ کو گلے پننا لگاتے نے ہوئے کہا کہا تو یوسف نے پننا کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ دوستو کر کیسی لگی آج حیران کی ہو کر ایپیسوڈ رہ آپ گیا۔ کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے پہچانا ابھی کے ملتے نہیں ہیں اس پننا کہانی نے کے کہا۔ بقیہ حصے کی یوسف میں جھٹکے تب سے تک صوفے اپنا پر خیال کلک کیا۔ رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بیٹا تم غزل کو لے کر باہر گھومنے کے لیے جاؤ، میں تمہارے جانے کے بعد تمہارے ماں باپ کو سب کچھ سمجھا دوں گی، پننا نے کہا۔ آنٹی میں خوشبو کے پاس جا رہی ہوں، 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی، غزل نے کہا۔ شہریار اور غزل وہاں سے چلے گئے۔ غزل میرج ہال آئی اور شہریار کو باہر سے ہی جانے کا بول دیا کہ وہ اپنی دوست کو خود سنبھال لے گی۔ شہریار وہاں سے چلا گیا، لیکن اگر کوئی خطرہ ہو تو مجھے کال ضرور کرنا کیونکہ خوشبو کی ماں بہت چلاک عورت ہے۔ اس نے غزل سے وعدہ لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ سب بے صبری سے بارات کا انتظار کر رہے تھے۔ پہلے ہی 2 گھنٹے لیٹ ہو چکی تھی اور مزید 1 گھنٹہ گزر گیا۔ غزل خوشبو کے پاس آئی، بیٹھی اور کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد وہ بدر کے پاس گئی اور بولی، آپ آنٹی سائمہ اور شہریار کو فون کرے نا، کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ تم اپنی بکواس بند کرو، میں صبح سے کال کر رہی ہوں، وہ نہیں اٹھا رہے، بدر نے غصے سے کہا۔ آنٹی جی اگر بارات نہ آئی تو، غزل نے کہا۔ تیرے منہ میں ہاک، بدر نے کہا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ بدر نے غصے سے کہا۔ ہاں وہی تو میں سوچ رہی ہوں کہ اگر بارات نہ آئی تو جن کی بارات نہیں آتی ان لڑکیوں کا کیا انجام ہوتا ہے؟ غزل ابھی بول ہی رہی تھی کہ بدر نے غصے سے غزل کو تھپڑ مارنا چاہا، لیکن غزل نے ہاتھ پکڑ لیا اور جھٹکے سے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ ایسا کرنے کی سوچنا بھی مت، غزل نے غصے سے کہا۔ خوشبو دیکھو نا، تمہارا شہریار نہیں آیا۔ اچانک غزل کی نظر خوشبو کے پاؤں پر پڑی تو اسے وہ پائلیں نظر آئیں۔ دیکھو نا کتنی خوبصورت پائلیں اس نے تحفے میں دیں، لیکن آج کیوں نہیں آ رہا؟ تبھی پائلوں کا نام سن کر بدر بھاگی اور خوشبو کے پاس آئی اور ان پائلوں کو دیکھ کر وہ دھنگ رہ گئی اور غزل کی طرف مڑی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کون ہو تم؟ غزل مسکرائی اور بولی، آج کا یہ نظارہ کچھ جانا پہچانا نہیں لگ رہا آپ کو؟ بدر شادی کے حال کو دیکھنے لگی اور سامنے بیٹھی اپنی بیٹی کو جو دلہن کے جوڑے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی بدر نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے اور چیخ اٹھی،
نہیں نہیں، تم کون ہو تم؟ بدر نے کہا، میں غزل، نسرین کی بیٹی۔ نسرین کو تو جانتی ہوں گی نا آپ؟ غزل نے کہا۔ نسرین کا نام سن کر بدر چونک گئی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں غزل کے بقیہ حصے میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔